نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محترم المقام عزت مآب احمد دین ڈوگر صاحب ماسٹر غلام محی الدین ڈوگر صاحب اور میرے بھائی ماسٹر شاہد اقبال ڈوگر صاحب جو آج کی اس بابرکت محفل کے میزبان ہیں اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی نقیب محفل ثناخان مصطفیٰ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی اس محفل میں حاضر ہونے کا یہ شرف عطا کیا تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے معزز حاضرین قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو کیا فرمایا اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو تذکرہ کرو اب نعمتیں تو ساری خدا کی ہیں سوچنے کی بات ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے یہ خدا کی کیا ہے نعمت ہے اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی یہ بھی خدا کی کیا ہے نعمت ہے اس نے سننے کے لیے ہمیں کان دیے یہ بھی خدا کی کیا ہے نعمت ہے اس نے ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی زمین بنائی یہ بھی خدا کی نعمت ہے اس نے ہمارے اوپر آسمان کی چھت بنائی یہ بھی خدا کی نعمت ہے پھر وہ فرماتا ہے کہ اے انسان میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کیا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا اس نے والدین بنائے یہ اللہ کی کیا ہے نعمت ہے اس نے بہن بھائی دیے یہ اللہ کی نعمت ہے اس نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی مکان دیا یہ بھی خدا کی نعمت ہے ہمیں کھانے کے لیے دانت دیے یہ بھی خدا کی نعمت ہے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دیا یہ بھی خدا کی نعمت ہے انسان کا پورا وجود یہ رب کی کیا ہے نعمت ہے مگر ہر نعمت پر ہمیں شکر تو ادا کرنا چاہیے اس کی ہر نعمت پر اللہ کے حضور صرف سجود تو ہونا چاہیے مگر پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں قرآن میں کہیں بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ
کہ لوگوں میں نے تمہیں آنکھ دی، اب اس پر کیا کرو؟ خوب چرچے کرو۔ میں نے تمہیں کان دیے، اس پر خوب چرچے کرو۔ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اس پر خوب چرچے کرو۔ حالانکہ یہ نعمتیں معمولی نہیں ہیں۔ ان نعمتوں کا اس سے پوچھو جس کو اللہ پاک نے ہاتھ کی نعمت سے محروم کر دیا۔ کانوں کی نعمت اس سے پوچھئے جس کو اللہ پاک نے سننے کی نعمت سے محروم کر دیا۔ چلنے پاؤں کی نعمت اس سے پوچھئے جس کے پاؤں نہیں وہ چل نہیں سکتا۔ نعمتیں یہ بھی بہت ہیں، بہت عظیم ہیں، مگر اس میں سے کسی بھی نعمت پر اس رب نے یہ نہیں کہا کہ اس کا خوب تذکرہ کرو، خوب چرچے کرو۔ مگر قربان جائیے، جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے، آمینہ کے لال کی بات آتی ہے، عبداللہ کے چراغ کی باری آتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات آتی ہے، تو رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں نعمتیں تو ساری دی، مگر کسی بھی نعمت پر میں نے تم پر احسان نہیں جتلایا۔ مگر جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا، مومنوں تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب برگزیدہ پیغمبر تم کو عطا فرما دیا۔ اب جب وہ محبوب تم میں آ گیا تو کیا کرو؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس نعمت کے خوب چرچے کرو، اس نعمت کو گلی گلی پھیلاؤ، اس کے ڈنکے بجاؤ، جشن بھی مناؤ، چراغاں بھی کرو، جلوس بھی نکالو، حضور کی آمد پر محافل میلاد بھی مناؤ۔ کیوں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری اس نعمت پر خوب چرچے کرو، اس نعمت پر کیا کرو؟ چرچے کرو۔ اب بات یہاں جو قابل غور ہے، اللہ پاک مطلق یہ بھی فرما سکتا تھا کہ لوگوں میری اس نعمت پر اللہ کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ یاد کرو۔ جیسے آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، انعمت علیکم، جو تم پر کی۔ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتا تھا مگر یہاں یہ نہیں فرمایا۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تم پر نعمت کی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارا اگر جھگڑا ہو جاتا تو وہ نسل در نسل رہتا۔ اللہ نے تم پر نعمت کی، کیا ہوا؟ تم اس نعمت کے سبب ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ مگر جب حضور کی آمد کی بات آتی ہے، خدا یہ نہیں کہتا کہ اس کو یاد کرو، بلکہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں یہ جو میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اس پر کیا کرو؟ خوب ڈنک کے بجاؤ۔ ذکر کا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے۔ جب آپ اللہ 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 پڑھتے ہیں، یہ ذکر کس کا ہے؟ خدا کا۔ ذکر جب بھی ہوگا بندہ خدا کے لیے کرے گا، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اکیلا رب کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اکیلا بندے کو یاد کرتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ اکیلا بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور جب بندہ ایک مجلس میں، جیسے آپ یہاں جمع ہیں، محفل ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اگر بندہ اس مجلس میں مجھے یاد کرے تو میں ملائکہ کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے خدا کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ فرماتا ہے کہ میں اگر میرا بندہ مجلس میں یاد کرے گا تو میں ملائکہ کی مجلس میں اسے یاد کروں گا۔
اور اگر وہ بندہ میری طرف ایک قدم چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم چل کے جاتا ہوں، اور اگر وہ بندہ تیزی سے میری طرف آتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اپنی عزت کے لائق، اپنی شان کے لائق دوڑ کر اس بندے کی طرف جاتا ہوں، دوڑ کر اس بندے کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہاں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ حاضرین، میں جو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں ذکر کا تعلق ہے، فرمایا ذکر کرو۔ اب ذکر، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ ذکر ہمیشہ خدا کے لیے ہوتا ہے، اور ذکر اکیلے بھی ہو سکتا ہے، محفل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ذکر جو ہے عام طور پر آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں اور اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، مگر جب رب فرماتا ہے کہ تحدیث نعمت کرو، جو میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اس کا خوب چرچا کرو، تو یہ چرچا دل میں نہیں ہوتا، یہ علل اعلان ہوتا ہے۔ جب محبوب کی بات آتی ہے، وہ یہ نہیں فرماتا کہ میرا محبوب آ گیا ہے اذکرکم، اس کو یاد کرو، نہیں، فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ رب نے جو تمہیں نعمت عطا کر دی ہے اس پر خوب ڈنکے بجاؤ، خوب چرچے کرو۔ یہ چرچے کب ہوں گے؟ جب آپ جلوس میں حضور کا میلاد منائیں گے۔ یہ چرچے کب ہوں گے؟ جب آپ اجتماع میں حضور کا میلاد منائیں گے۔ یہ چرچے کب ہوں گے؟ جب ایک پوری بستی کے لوگ یہاں بدری داس کے یہاں جمع ہیں، دور دراز سے لوگ آئے ہیں، یہاں مل بیٹھ کر حضور کی مدح سرائی بھی ہو رہی ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ہو رہا ہے، حضور کے وقتہا چہرے کی بات بھی ہو رہی ہے، حضور کے واللیل زلفوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور علم نشرہ حضور کے سینے کی بات بھی ہو رہی ہے، ما رمیت اذ رمیت حضور کے مارنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ جلوس میں اور اجتماع میں اللہ کی اس نعمت کا اظہار کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا یہ حکم پورا ہوگا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور کا وصال بھی ہوا، آپ میں سے سب کا یقین ہے یا نہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس میں کسی کو شک ہے؟ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ اگر تم لوہے کے بنے ہوئے گھر میں کلوں میں بند ہو جاؤ، وہاں پر بھی موت آ جانی ہے، موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے، 63 برس کی عمر گزاری، اور ظاہری طور پر حضور کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ اب ہم پر اعتراض کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد ہوا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور کا وصال بھی ہوا، آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے؟ حضور کا میلاد مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے؟ ہم جواب دیتے ہیں ہاں، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کا وصال مانتے ہیں، مناتے نہیں۔ حضور کا میلاد مناتے ہیں اور حضور کا وصال مانتے ہیں، مناتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے حضور ظاہر بے شک اس دنیا سے چلے گئے، مگر حقیقت میں حضور نبی اکرم ہم سے جدا نہیں ہوئے، حضور ہم سے جدا نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب تو آپ کو آتا ہوگا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، ایک دفعہ ساری نفی کر دی کہ کوئی معبود نہیں ہے۔
इल्लल्लाह, मां सिवाय अल्लाह के। अगला जुमला काबिल गौर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप में से कौन है जो कहता है कि अल मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे? आप में से कोई कहता है? हर मुसलमान में पढ़ता है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो पता ये चला कि ताजदार कायनात आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, मगर 63 वर्ष की उम्र गुजारने के बाद ज़ाहिर हुजूर इस दुनिया से चले गए, मगर हकीकत में हुजूर आज भी है और क़यामत तक जिंदा और सलामत रहेंगे। हुजूर की नबूवत आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। हुजूर की रिसालत आज भी जिंदा है और क़यामत तक इसी तरह जिंदा रहेगी। हुजूर का फैज़ जिस तरह 1400 साल पहले था आज भी है और क़यामत तक हुजूर का फैज़ इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हजरत इमाम सय्यदी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तफसीर लिख रहा था, अब तफसीर लिखते लिखते कई जगहों पर जो है मुझे मुश्किल होती। अब मुझे जब मुश्किल होती तो मैं बराह रास्त मदद हुजूर से तलब करता। किससे तलब करता? तलब से, हुजूर से तलब करता। और वो फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम, मैंने जागते हुए इन जाहिरी आंखों के साथ अपनी जिंदगी में 75 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार? 75 बार, 75। ये जागते हुए है। और आलम रोया में, आलम ख्वाब में कितनी दफा हुजूर का दीदार हुआ उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर आगे चलिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप में से हर कोई नमाज पढ़ता है, हम पर फर्ज है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाज फर्ज है या नहीं? अब हर नमाज है, नमाज कहां से शुरू होती है? तकबीरे तहरीमा से। आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए, आपने सना पढ़ी, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, आप रकू में गए, रकू की तस्बीहात पढ़ी, आपने कौमा किया, रब्बना लकल हम्द पढ़ा, आप सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला कहा, आपने एक रकत पढ़ ली, 2 रकतें पढ़ ली, फिर आप तशहुद में बैठ गए। अगर आपने 2 रकतें पढ़ ली, 3 रकतें पढ़ ली और दरमियान में आप भाग गए तो आपकी पहली 2 रकतें कबूल होंगी। आपने एक पारा पहली रकत में पढ़ा, दूसरी रकत में भी एक पारा पढ़ दिया, 2 पारे पढ़ लिए और उसके बाद आपने नमाज खत्म कर दी, तो क्या आपकी वो 2 रकतें हो गई? नहीं, नमाज टूट गई। अब आपने नमाज पढ़ी, सजदे में चले गए, 2 रकतें मुकम्मल हो गई, अब आप कहां बैठ गए? तशहुद में, अत्तहियात में। वहां आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब आपने नमाज पढ़ी, रब की तहमीद भी बयान की, रब की तकबीर भी बयान की, अल्लाह की तस्बीहात की, सब कुछ करने के बाद अब नमाज अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है, नमाज अपने उरूज की तरफ जा रही है। और जब उरूज की तरफ जाती है तो आप क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी आप पर सलाम हो। अब में से कौन है जो ये कहता हो कि या रसूल अल्लाह आप पर सलाम था? कोई कहता है? और आप में से कोई है जो हर नमाज में ये ना कहता हो कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? तो इससे एक बात ये मालूम होती है, अगर सामने कोई चीज मौजूद ना हो, हुजूर हाजिर भी है, हुजूर नाज़िर भी है, अगर हुजूर मौजूद ही ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का कोई मतलब समझ आता है? अगर मैं कहता हूं अस्सलामु अलैकुम या भाई गुलाम मुहियुद्दीन, अब वो सामने होगा तो मैं कहूंगा ना, वरना तो आप कहेंगे कि ये पागल है, सामने है कोई नहीं और सलाम बुलाए जा रहा है। आप में से हर कोई सलाम कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और हुजूर उसका सलाम सुनते हैं। और हदीस मुबारका में आता है कि कई आशिक ऐसे हैं जब हुजूर पर दरूद पढ़ते हैं, हुजूर पर सलाम भेजते हैं,
हुजूर उनका दरूद और सलाम सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। हुजूर उसका दरूद और सलाम सुनते भी हैं और उसके दरूद और सलाम का जवाब भी देते हैं। क्यों ना हो। अभी हुजूर पंघोड़े में है, बच्चा पंघोड़े में हो, उम्र कितनी होती है? मासूम बच्चा, उसको तो भूख भी लगे तो वो नहीं कह सकता कि मुझे दूध चाहिए। आप में से देखा है आपने ऐसा कोई बच्चा जिसको भूख लगे और वो कहे कि अम्मी मुझे दूध दो? नहीं, बच्चा क्या करता है? रोता है, बच्चा रोता है। इसके अलावा उसके पास चारा कोई नहीं। मगर कुर्बान जाइए आमिना के लाल पर, हुजूर भी पंघोड़े में है और पंघोड़ा भी ऐसा। हजरत हलीमा सादिया जब अपने काम काज में लग जाती है, हजरत इमाम ज़ुरक़ानी फरमाती है कि खुदा की इज्जत की कसम, जब हलीमा सादिया अपने काम में लग जाती हैं, हुजूर पंघोड़े में होते हैं। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ हलीमा के घर, मेरा महबूब पंघोड़े में है। पंघोड़ा फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है, पंघोड़ा शुरू कर देते। अरे जिनका पंघोड़ा फरिश्ते झुलाएं, उनकी अजमत का आलम ही क्या होगा। हुजूर पंघोड़े में है। हुजूर कहाँ है? पंघोड़े में है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चांद है, नीचे आमिना का लाल है। हुजूर पंघोड़े में है। इसको इब्ने असाकिर ने भी रिवायत किया, इसी तरह इमाम बाहकी ने भी इसको रिवायत किया। मुख्तलिफ किताबों में ये रिवायतें आई हैं। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, एक रोज हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को वो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाया और उसकी वजह क्या बनी वो मैं वाकया आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हज़रत अब्बास आपके चचा फरमाते हैं, क्या कहा? मैं आपकी नबुव्वत की एक दलील देखी जिसको देखकर मैंने ये तहैया कर लिया कि इसका कलिमा पढ़कर मुसलमान होना है। हुजूर फरमाते हैं कि चचा जान बताइए तो सही, वो कौन सी दलील तूने देखी है? इस पर हजरत अब्बास फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप बचपन में थे, छोटी उम्र थी, अभी चंद दिन के आप हुए थे, पंघोड़े में थे। मैं क्या देखता हूं कि आप जिधर इशारा करते हैं चांद उधर मुड़ जाता है, आप बाएं इशारा करते हैं चांद दाएं हो जाता है, आप बाएं इशारा करते हैं चांद बाएं हो जाता है। आका ये वजह क्या है? जिसको आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हुजूर महद में है, पंघोड़े में है, अभी चंद दिन के हैं। हुजूर इशारा करते हैं चांद इधर हो जाता है, हुजूर इशारा करते हैं चांद उधर हो जाता है। फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये वाकया देखा, मैं जान गया कि यकीनन ये जो बच्चा है ये आम बच्चा नहीं है। फिर इस पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अब्बास, ऐ चचा जान तूने यही देखा, बल्कि हकीकत यह है कि मैं पंघोड़े में होता, अगर मैं रोने लगता तो चांद मुझे खिलाता था, मैं चांद को देखकर खुश हो जाता, रोता नहीं था। और फिर जब चांद एक जोरदार धमाका होता, चांद अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होता, उस सजदे की आवाज को मैं अपने कानों से सुनता। इस पर हजरत अब्बास फरमाती है, आका आप तो उस वक्त छोटे थे, आपको ये सारा कुछ कैसे मालूम हो गया? इस पर ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि चचा अब्बास, आप इस वक्त की बात करते हैं, सुनिए, एक वक्त था जब मैं अपनी माँ आमिना के बतन में था, मैं माँ के पेट में था, और उस वक्त लोहे महफूज पर जो कलम चलती, उस कलम के चलने की आवाज में अपने माँ के बतन में सुन लिया। अपने माँ के बतन में उस लोहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज सुनता रहा। और फिर यही नहीं, ऐसे मैं माँ के बतन में था, माँ के पेट में था, उधर
عرش پر فرشتے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، وہ اللہ کے حضور جو تسبیح کرتے، میں اس تسبیح کو اپنے کانوں سے سنتا۔ حاضرین محترم، یہ حضور کا مقام ہے اور حضور کا مرتبہ ہے۔ ارے اس چاند کی کیا کہنا، اب چاند کیا ہے؟ بے جان۔ چاند کیا ہے؟ بے جان ہے، اور ہم میں سے ہزاروں کروڑوں میل فاصلے پر ہے۔ وہ بے جان سے حضور اشارہ کرتے ہیں، حضور کے اشارے پر وہ دائیں بائیں پھر رہا ہے، اور حضور نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا رہا، چاند مجھ سے باتیں کرتا، میں چاند سے باتیں کرتا۔ حاضرین محترم، اگر حضور بے جان چیز کی باتوں سن سکتے ہیں اور بے جان چیز کی باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، تو کیا حضور ہماری فریاد کو نہیں سنتے؟ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اگر حضور چاند کی فریاد سن سکتے ہیں، چاند کی باتیں نہ صرف سنتے ہیں بلکہ آپ اس کے جواب بھی دیتے ہیں اور چاند بھی سنتا ہے، تو کیا اگر یہاں بدری داغ میں بیٹھ کر ہم حضور کو پکاریں گے تو کیا حضور ہماری پکار کو نہیں سنیں گے؟ یقیناً سنیں گے۔ اور پھر اب گھر میں ایک بچہ لیٹا ہو، آپ کے بھی بچے ہیں، ان کو کوئی ملنے والا آئے تو ماں اس کا بڑا خیال کرتی ہے یا نہیں؟ کرتی ہے۔ اور ایک بچہ جو کھلونے میں ہے، اس کو کوئی کھلانے والا نہیں، بڑا خوش ہے، اب حلیمہ بھی تکتی ہوگی یا نہیں؟ قربان جائیے، حلیمہ سعدیہ تیری عظمت پر دائیاں بہت آئیں اس دنیا میں، مگر تجھ جیسا خوش قسمت کسی ماں نے نہیں جنا۔ گھر میں کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، آپ کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصہ میں آئی۔ اب گھر میں وہ بھی تو دیکھتی ہوگی کہ میرا شہزادہ جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے اشارے کس کو کرتا ہے؟ چاند کو کر رہا ہے۔ ایک دن اس نے چاند کو پکڑ لیا۔ حلیمہ اب روز دیکھتی ہیں کہ چاند ہمارے گھر آ جاتا ہے، میرے شہزادے کے اشاروں پر دائیں بائیں ہوتا ہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ نے چاند کو کہنے لگی، شاعر نے بڑے خوب انداز میں اس کو بیان کیا۔ اب کیا فرماتی ہیں؟ اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا۔ اب چاند بار بار حضور کے پاس آ رہا ہے، حلیمہ کے گھر آ رہا ہے، حلیمہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں ہے آخر اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں ہے آخر اتنے چکر لگاتا کیوں ہے۔ اور اٹھا دوں گر میں نقاب احمد، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے عقیدے کی انتہا کرتے ہوئے کچھ یوں گویا ہوتی ہیں کہ اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا، اب ہماری چھت پہ نہ آیا کر، ہمارے گھر میں اپنا چاند ہے نا۔ تو حاضرین محترم، حضور پنگھوڑے میں ہے مگر اشارے سے چاند دائیں بائیں جا رہا ہے۔ آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو یقیناً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میلاد منانا کہاں رکھا ہے، یہ تو بدعت ہے نعوذ باللہ، یہ آج کے دور میں لوگوں نے گھر لیا، اس کا تعلق دین سے نہیں، اسلام سے نہیں۔ آئیے اس حوالے سے بھی ایک دو چیزیں عرض کرتا چلو۔ حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ حضور دو طرح لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرماتے تھے، کتنی طرح؟ دو طرح۔
مثال کے طور پر 2-3 افراد اکٹھے ہیں، آپ نے کوئی بات ارشاد فرمانا ہوتی تو آپ ان کو بتا دیتے ہو، وہ لوگوں کو بتا دیتے ہو۔ اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ حضور اعلان فرماتے، صحابہ کرام سارے کے سارے مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے اور حضور منبر پر جلوہ افروز ہوتے، منبر پر بیٹھ کر حضور پھر صحابہ سے واعظ اور نصیحت فرماتے۔ یعنی اگر کوئی درجے کے حساب سے کوئی چھوٹی بات ہوتی تو حضور عام صحابہ کو بتا دیتے، لیکن جب کوئی خاص بات ہوتی تو صحابہ کرام کو بلاتے اور خود منبر پر جلوہ افروز ہو کر حضور خطاب فرماتے۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، یہاں بھی میلاد ہو رہا ہے، آپ نے یہ بھی ایک طرح کا منبر لگایا، یہاں پر سراخانوں نے مدح سرائی کی، آپ نے اس مدح سرائی کو بیٹھ کے سنا، ایک نقیب نے بھی حضور کی مدح سرائی کی، ایک عالم دین نے بھی حضور کی عظمتوں کو بیان کیا۔ اب آئیے حضور کی طرف، حضور کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، خود تاجدار کائنات منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ منبر پر، اور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، بتاؤ تو صحیح کہ میں کون ہوں؟ کیا سوال کیا؟ میں کون ہوں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان کی بات سن لی، اب آگے چلیے، آپ نے فرمایا کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اب اس میں کوئی نماز کا حکم آیا، کوئی زکوٰۃ کا حکم آیا، کوئی حج کا حکم آیا، کوئی تلاوت قرآن کا حکم آیا؟ نہیں، حضور اپنی بات کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنی بات کرے تو مطلب حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضور کی عظمت یہ ہے، حضور کے اوصاف یہ ہے، حضور کا کمال یہ ہے، صداقت ہے، تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ حضور کے اللہ پاک نے اختیارات اتنے دیے، حضور کی عظمت اتنی اللہ نے عطا کی۔ یہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ اب حضور بھی اپنا میلاد خود کر رہے ہیں۔ اب میلاد کرنے والا حضور کی ذات ہے، خطیب حضور ہے، اور صحابہ اس مجلس کے اندر، اس کو آپ جلسہ کہہ لیں، اس کو آپ محفل کہہ لیں، اس کو درس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ہے تو وہ جلسہ حضور کے میلاد کا۔ اب حضور نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور سنیے، رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، ان میں سے جو بہتر گروہ تھا وہ انسان تھا، فرمایا کہ اس گروہ میں، انسان کے گروہ میں مجھ محمد کو رکھا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے ان انسانوں کے پھر مزید 2 گروہ بنائے، ایک عرب کا اور ایک عجم کا۔ فرمایا کہ اس میں سے بہتر گروہ عرب کے اندر مجھے رکھا۔ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس گروہ عرب کے مزید 2 گروہ کیے، اس کے مختلف قبائل بنائے اور بہترین قبیلہ قریش بنایا۔ رب تعالیٰ نے مجھے افضل ترین قبیلے قریش کے اندر رکھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس قبیلے قریش کے مختلف خاندان بنائے، ان میں سے افضل خاندان بنو ہاشم کو بنایا، اور مجھے اس خاندان بنو ہاشم کے اندر رکھا، اور فرمایا کہ میں بنو ہاشم کے اندر آیا ہوں، رب نے مجھے عظمتیں عطا کی۔ اب اس میں بتائیے تو صحیح کہ کہاں پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کہاں روزے کا حکم دیا، کہاں رب کی توحید بیان ہوئی؟ کوئی ایسی بات ہوئی؟ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا حضور کا میلاد ہی ہے، حضور کی عظمتوں کا بیان ہی ہے۔ آئیے آگے چلیے، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت واصلہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا، بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، حضور تشریف لاتے ہیں،
اور آ کر کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں. اب حضور ایک لمحے کے لیے وہاں رک گئے. جب وہاں رکے اب صحابہ آپس میں باتیں کیا کر رہے ہیں. ان میں سے ایک صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست. خلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوست. ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے دوست. ان میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. یہ کیا ہے؟ بڑے تعجب، یعنی بڑی حیرانگی سے کہ اتنا مرتبہ رب نے ان کو عطا کیا. ان میں سے دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، رب سے باتیں کرنے والا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا. وہ تو خدا سے باتیں کرتے تھے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے. پھر ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. پھر ایک اور صحابی بولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا برگزیدہ بنایا. یہ بڑے تعجب کی بات ہے. اب یہ حضور نے ساری باتیں سن لی صحابہ کی. اب مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، صحابہ، اے میرے جانشینوں، اے میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں نے تمہاری باتیں سن لی. تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تھے. فرمایا کہ ہاں، وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے. تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے. فرمایا کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، رب سے باتیں کرنے والے تھے. تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے. فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ روح اللہ تھے. تم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ تھے. فرمایا لیکن سن لو، خدا کی عزت کی قسم، میں محمد رسول اللہ ہوں. اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا. کیا بنایا؟ مجھے اللہ نے اپنا حبیب اور دوست بنایا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے مجھے 70 فضیلت عطا فرما دی اور فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں. میری امت ساری امتوں میں سے بڑی ہوگی اور قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے لوائے حمد عطا فرمائے گا کہ میری ساری امت اس لوائے حمد، اس جھنڈے کے نیچے ہوگی. فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے سب سے پہلے شافع بنائے گا. شافع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شفاعت کرنے والا. فرمایا کہ قیامت کا دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، لیکن مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن میں مشفع ہوں گا، پہلا وہ شخص جس کی شفاعت کو، جس کی سفارش کو رب تعالیٰ قبول کرے گا. فرمایا کہ دوما ہوں گا، لیکن مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو رب تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا، لیکن مجھے اس بات میں بھی کوئی فخر نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن سب سے پہلے میں بہشت کی زنجیر کو ہلاؤں گا اور ہلانے کے بعد رب تعالیٰ سب سے پہلے بہشت کو، جنت کو میرے لیے کھولے گا اور میں اور میرے ساتھ میرے غلام، میرے ساتھ مجھ سے محبت کرنے والے، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے، زندگی کے اندر میرے نام پڑھنے والے، میرے دور آنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور میں اور مجھ سے محبت کرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. فرمایا مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے. اور پھر فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو پہلے کسی کو عطا نہیں کیا.
مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اپنا میلاد حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ حضور عظمت ہے، اگر حضور نہ بیان کرتے تو کیا ہمیں معلوم ہوتا؟ ہمیں معلوم ہوتا کہ حضور کی عظمت کتنی ہے، حضور کا مرتبہ کتنا ہے۔ اب قرآن بتاتا ہے یا مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے، یعنی حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ گویا میلاد منانا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے۔ میلاد کیا ہے؟ خود سنت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تو ہے حضور کا میلاد منانا اور صحابہ کا میلاد سننا۔ اب یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض بات حضور صحابہ کرام میں سے کسی کو کھڑے کرتے، وہ حضور کی ثناخوانی کرتے، حضور اپنا میلاد خود سنتے۔ کیا کرتے؟ خود حضور سنتے۔ اور حضرت حسان بن ثابت آپ میں سے سب کو علم ہے کہ حضور کے مداح ہے، حضور کی ثناخوانی کرنے والے ہیں۔ اور حضور کیا کرتے؟ حضرت حسان کے لیے اپنی کمبلی کو بچھا دیتے اور فرماتے کہ اے حسان تو اس کے اوپر آ جا اور میری ثنا، میری نعت تو بیان کر، میری نعت تو بیان کر۔ یعنی حضور کی مداح سرائی کرنا، حضور کی نعت خوانی کرنا یہ سنت حسان بن ثابت ہے، اور حضور کی مداح سرائی کو سننا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ ہے۔ اب حسان بھی جب حضور کی مداح سرائی کرتے ہیں، وہ کچھ یوں زبان کھولتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آقا تواڈے جڑا سونا میں تے اپنی آنکھاں وچ ویکھیا ہی نہیں۔ آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کے حسن پہ کسی کو شک ہے؟ ہائے وہ حسین اتنے کہ قرآن ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے محبوب تیرے مکھڑے کی۔ وہ حسین اتنے ہیں کہ قرآن ان کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے۔ ہمارے بھی بال ہیں، گر جائیں تو کہتے ہیں او بھائی آدھے وال سنبھال کی یہ گند مارا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو حجامت کروانے کے لیے جائیں، حمام کے اندر بال کٹوائیں اور آپ کے کوئی بال حجام جو ہے وہ بڑے سنبھال کے رکھ لے کہ واہ جی یہ تو شاید اقبال ڈوگر صاحب کے بال ہیں، بڑے محفوظ کر کے رکھ لو۔ آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل، یہی کہیں گے نا۔ مگر قربان جائیے حضور بھی حجامت بنواتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور حجامت بنواتے، صحابہ کرام حضور کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیتے۔ جیسے طواف ہوتا ہے نا کہ درمیان میں کعبہ ہے، ارد گرد چکر لگائے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حجام حضور کی بارگاہ میں آتا حجامت کرنے کے لیے، حضور اپنے بال مبارک سیٹ کرواتے یا داڑھی کے بال سیٹ کرواتے، صحابہ کرام میں سے ہر کوئی کی یہ خواہش ہوتی کہ حضور کا کوئی بھی منہ مبارک نیچے نہ گرے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے اور دمانوں کے طور پر وہ اپنے گھر میں محفوظ کر لے۔ یہ حضور کے بالوں کا مقام ہے۔ اور پھر حضور کی زلفیں کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ حضرت حسان نے بھی کوئی اور بات نہیں کی، وہ بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حقیقت یہ ہے کہ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا رب نے اسی طرح آپ کو پیدا کر دیا۔ جس طرح آپ نے چاہا اللہ پاک نے اسی طرح آپ کو پیدا کیا۔ اب حضور کی آنکھیں کیسی ہو؟ جیسا محبوب نے چاہا رب نے ایسی آنکھیں عطا کر دی۔
اب حضور کی زلفیں کیسی ہوں، جیسے حضور نے چاہا اللہ نے ویسی زلفیں بنا دی۔ حاضرین محترم، تو یہ حضور کی عظمتوں کے گن گانے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ خود سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ کرام بھی ہے، سنت صحابہ کرام بھی ہے۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ امام شرف الدین بصیری، آپ نے بھی بہت نام سنا ہوگا ان کا، عشاق کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی، اب دل میں خیال آتا ہے کہ حضور کی مدح سرائی کتنی کرنی چاہیے، اس کی حد کیا ہونی چاہیے۔ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ مدح سرائی چلو آپ اتنی تو کر لو، چلو میلاد منا لیا، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، چلو میلاد کر لو، یہ جھنڈیاں کیوں لہراتے ہو، چلو میلاد کر لیا، کوئی ایک دو جمع ہو جاؤ، پورا محلہ کیوں جمع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے حضرت امام شرف الدین بصیری اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضور کی عظمت کے گن کہاں تک بجائے جا سکتے ہیں، حضور کی عظمتوں، حضور کے اوصاف کا بیان ہم کہاں تک کر سکتے ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، بہت پیارے اشعار ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری؟ وہ فرماتے ہیں کہ دا مدعتہ النصارى فی نبیہم وَحْكِمْ بِمَا شِئْتَ مَرْحًا فِيهِ وَحْتَقِمِي۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو ساری چیزیں وہ چھوڑ دے، دا مدعتہ النصارى، کہ جو نصارہ نے کہا وہ باتیں نہ کر۔ نصارہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی انہوں نے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ یہود و نصارہ نے کیا اس کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ تمہارے دل میں جو چاہے حضور کی عظمتوں میں وہ بیان کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عنہ ناطق بفمی۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی عظمتیں، اللہ پاک نے حضور کو اتنی عظمتیں عطا کی، اتنی فضیلتیں عطا کی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرمایا کہ فیورب عنہ ناطق بفمی، حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ حضور کی عظمتوں کو بیان کر سکے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی حضور کی قصہ مختصر۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے بعد حضور جیسا فضیلتوں اور عظمتوں والا کوئی نہ اس دنیا میں آیا، نہ ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کے میلاد کے صدقے، حضور کی اسوہ پر، حضور کی سیرت پر عمل کرنے اور حضور کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔